बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बहस मुबासा जारी और सारी है, जिस वक्त मैं आपके साथ व्लॉग कर रहा हूँ। दूसरे पास मंदे भाजी अपना फैसला कर ले, ठीक है। वो फैसला क्या है वो मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर में रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे हुकूमत तो याद आया यार, सागडार की करता फिरता है। आप नोट करें, वो जब से पाकिस्तान आए हैं उन्होंने गर्दन इसको मन लगता है सरिया नहीं गार्डर टाइप कुछ है आ गई। यानी उनकी हरकतों सकनात जो हैं वो इनह्यूमन बिहेवियर उनका हो गया है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। सागडार साहब बड़े हम्बल से आदमी, जिनको हम जानते हैं 3 बार पहले वजीर खजाना रहे। उनकी पॉलिसीज अच्छी थी बुरी थी वो उस पर बहस हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि भाई जेडे ने हथी पै गए हूँ। अब तो वो सर उनसे पूछे IMF तो उनकी मैं छेड़ बन गई IMF। वो इस तरह गर्मी खांदा है जिस तरह वो क्या कहते हैं, वो पूरा एक स्टेज ड्रामा था जिसमें वो एक होता है नाई, उसका उन्होंने चाचा टैम नाम रखा होता है महल्ले के बच्चों ने। वो जब वो चाचा टैम करके आवाज़ मार दे गर्मी खा के सारा काम छड़ के तो उन्होंने मगर दौड़ पैंदा और दुकान उत्थे दी उत्थे रह जाती। ऐसा भी भाई का वही हाल होया है। इसको जब कोई कहता है IMF का नाम लेता है सारे अपना काम छड़ते हैं भाई ने उस बंदे मगर पै जाते हैं। लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि इकॉनमी उत्थे दी उत्थे खलो गई बल्कि थले जाई जा रही है। ए भाई साहब जिन्हें IMF के नाम तो चिड़ खाई जा रहे हैं यार। कोई आप माजरत के साथ मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जो है ना अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब, भाई ना उदी वजह तो तुसी गए हो जो भी गए हो, आप जाती हैसियत में कुछ नहीं है। आप जैसे कई मुंशी यकीन करें रुलते फिरते ने, जस्ट ड्यू टू मियाँ नवाज शरीफ जो है ना आपको यहाँ तक पहुँचे। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसके ऊपर करम कर दे, लेकिन मैं दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ कि मियाँ सब तो लोग तुम बर्दाश्त कर दे तो ना इस तरह करो। आपको किसी ने कुछ नहीं कहना, जो बात होनी है लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ में मेड़ा मारना है, तो इस तरह ना करें आप। और दूसरी बात यह है कि मैंने कल एक साहब से बात की कि यार ये थप्पड़ मार दिया पकड़ के एक सहाफ़ी को, ये क्या किया, वीडियो मौजूद है। वो कही सहाफ़ी भी तो मगर पै ना जनाब है कि तरीक़ेकार है कि वो पीछे पीछे चल रहे हैं कैमरा लेके मोबाइल लेके कि जनाब बताएं IMF का क्या बना है। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी, मैं इस रवैये को अच्छा नहीं समझता, ये जर्नलिज्म नहीं है। मैं जो जर्नलिज्म हमने सीखा था, ये जो हम करते रहे, ये जर्नलिज्म नहीं है। लेकिन अब वो सहाफ़ी क्या करे बेचारा कि जब उसके ऊपर प्रेशर है, उसके मालिक का रेटिंग का प्रेशर है कि भाई खबर लेके आ, वो कितनी देर बैठा रहा होगा इंतज़ार में कि इधर से सागडार साहब निकलेंगे तो मैं उससे सवाल करूँगा। अच्छा आप सवाल का जवाब ना दें, आप कहें बेटा बात यह है, देखिए इस तरह से बात नहीं होती। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह, आप वहाँ पर आएँ सवाल करें, आपको सवाल का जवाब मिलेगा। ये अच्छी बात नहीं है। अभी तक गल क्या है कि गल टाली जा सकती थी ना। अब गर्मी खा के निगरान को कहना कैमरा खोला है, निगरान कहता है वो जो साथ गार्ड होते हैं उनसे और जनाब चपेड़ा मारनी है, ये क्या तरीक़ेकार है यार। कितनी नेकनामी सर आपने कमा ली इससे। आप ज़रा नोट करें ना कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून और उसका सबसे जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल मैटर्स को समझने वाला अरस्तू जो है, उन लोगों ने हत्था च पै रहे हैं यार। सोसाइटी को इतना ज़्यादा मुतशद्दद, ठीक है इमरान खान ने किया है, मैं कोई शुबे की गल नहीं है। और जो फौजी हुक्मरान आए उनकी पॉलिसी की वजह से सारा कुछ ये हुआ कि हमारी सोसाइटी मुनकसिम भी बहुत ज़्यादा है, मुतशद्दद भी बहुत ज़्यादा है। पर भाई जी तुसी अपने लोग तो लीडर है हो ना, आपको तो नहीं चाहिए कि इस तरह का रवैया अख्तियार करे, तो इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और मैं तो करता हूँ, मैं तो ट्विटर पर भी करती थी, किसी को अच्छा लगे सर किसी को लगे बुरा, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। सवाल होगा। उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी जो सागडार को पसंद नहीं करता नून लीग में ना रहे, ठीक है भाजी नून लीग चो कढ़ दो सारे कले ही, तुसी और तुहाडा खानदान रहो कले उहदे च, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जब तक वजीर खजाना है, जब तक आप वजीर आजम हैं, जब तक आप वुज़रा हैं, साड़ियाँ तनख्वाहां दो, साढ़े पैसे दो भाई, हमारे टैक्सों के पैसों से आप यहाँ पर बैठे हैं, ऐप 24-25 करोड़ दे। सवाल होगा जरूर, पसंद है तो बर्दाश्त करो, नहीं गा तो छड़ के नफ जाओ वापस लंदन जितों आए हो, कोई लोड़ नहीं, कोई और संभाल लेगा। बड़े ज़हीन लोग इतने बैठे ने, वो आप कोई आखिरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पर नहीं होंगे तो पाकिस्तान में खबर अल्लाह ना करे कुछ हो जाएगा। यही गलत फहमी जो है ना ये हर एक को रही है। वो जालिम ने कहा था ना कि जनाब मैं वहम था, यही अहम था, इस तरह का कुछ था नहीं, वो एक और था, ये तो मैं वहम था अहम था, वो तो एक कहावत है। ये सबसे इसके अलावा जो एक जालिब साहब ने कहा था ना कि
تجھ سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا تے بھائی نو دیکھ لو جڑا خود نو خدا سمجھدا سی وہ ڈسٹ بن پا کے سر تے پھردا جے. مہربانی کرے اپنے اندر تحمل برداشت پیدا کرے. برے حالات ہیں، اچھے حالات نہیں ہیں جس میں آپ کو ملک ملا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس پہ ہم سب لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، یعنی یہ ظاہر ہے ہم نے انصاف کی بات کی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے قانون اور آئین کی بات کی ہے. پر انہیں تو مطلب ہے نہیں تھی بھوے چڑھ جاؤ تو چپیڑا مارنی شروع کر دے بہو جی. ٹھیک ہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا. میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی کمیونٹی کی طرف سے بھی اور اپنے بھی جذبات جو ہیں اور عوام کی طرف سے بھی کہ پاجی اے رویہ ناقابل برداشت ہے. بہرحال میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ حکومت جڑی ہے باقی سارے کام سے اچھے کام کر رہی ہے. یار ڈار صاحب نو سنبھال لو، خدا دا واسطہ ہے تہاڈی بدنامی دا باعث بن رہے. مریم بی بی مہربانی کریں، آپ بھی ان کی بڑی سپورٹر ہیں، تھوڑا جہا انکل نو بہا کے ٹھنڈا پانی پاؤ، سکنجوی والا تھوڑا جہا ہاتھ انہوں نے سیدھے کرو. بہت پریشر ہے مجھے پتہ ہے، پر چپیڑا مارنا مسئلہ حل نہیں ہونا، آپ کی بدنامی ہونی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. بہرحال میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اور بلکہ ذرائع کی بتا رہے ہیں انتے تقریباً رانا ثناء اللہ ہی کہہ بیٹھا ساری گل. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی تھی اور تقریباً یعنی اشاروں کنوں میں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح گل کی تھی تو گل کلیئر ہوئی ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو مرضی فیصلہ کر لے بہو جی، ساڈا فیصلہ اٹل ہے. اور وہ یہ ہے کہ اسی نہیں مننا، اگر ملٹری کورٹس کی تشکیل کے خلاف فیصلہ آتا تو اس پر عمل نہیں ہوگا، اور ملٹری کورٹس بنے گی، وہاں پر سزائیں ہوں گی، کیس چلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کے یہ جو بیٹھے ہوئے جس طرح کی لوئر جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے اوپر سے جناب محبتاں دے جڑے نا انج نیر بہائے جا رہے ہیں اتوں جناب اس طرح محبت آ رہی ہے تھلے تکر کہ یعنی اب میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا جو کہ تھڑے کے اوپر بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں آج کل. تو حضور وہ محبت میں فیصلے نہیں ہوں گے، نہ نفرت میں ہوں گے، انصاف پر فیصلے ہوں گے، قانون پر فیصلے ہوں گے، اور انہی فیصلوں کو تسلیم بھی کیا جائے گا، ان پر عمل بھی کیا جائے گا. میں بارہا یہ گزارش کر چکا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں آپ کو پھر یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے لوئر جوڈیشری کام کر رہی ہے وہ انتہائی قابل اعتراض معاملہ ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی اتنے کیس گیا ہوں کہ جوڈیشل پہ جانا ہے یا جناب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جسمانی ریمانڈ دینا ہے. تو اگوں جڑے جج صاحب ہوں نے وہ کہتے ہیں کیس ہی خارج، یعنی جو میٹر انڈر ڈسکشن ہی نہیں ہوتا اس پر وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر چیزیں دوسری طرف جائیں گی. اچھا، اس پر میں نے نا ایک بندے سے پوچھا، میں کہ یار اے کی ہو رہا ہے جج صاحب، وہ بھی جج صاحب ہیں، میں کہ یار اے کی ہو رہا ہے، اے تہاڈے جڑے سنگی ساتھی نے کی کری جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا واٹس ایپ کدی تسی وہ مثلاں بھی تے پڑھو نا جو یہ بنا کر لاتے ہیں پولیس والے، اور ان کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے. ہم نے فیصلے کرنے ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈ آنا ہے، جو تفتیش ہونی ہے، جو ثبوت ہونے ہیں، جو لکھا ہوئی چیزیں آنی ہیں. اسی ویڈیو ویکھ کے فیصلے نہیں کرنے. پرابلم یہ ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جسٹس کھوسا کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے، ان کی جج ارشد ملک والے کیس کے اندر جو از خود کورٹ نوٹس لیا تھا انہوں نے کہ جناب جسٹس جج ارشد ملک نے کہا تھا نا کہ میری سنگی تے انگوٹھا رکھ کے تو میرے کو سزا دوائی گی نواز شریف نو، سزا بنتی نہیں تھی. مجھے پھر ایسی ویڈیو دکھائی کہ جو اگر منظر عام پر آ جائے میرے پاس خودکشی کے علاوہ راستہ کوئی نہیں بچتا. ٹھیک ہے، تو پھر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا. تو وہ اس کے اوپر نوٹس لیا تھا کھوسا صاحب نے، اور نوٹس لے گئے کھوسا صاحب نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا، اور اس فیصلے کے مطابق جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ منظر عام پر آئے اور بتایا کہ جی میں نے بنائی اور ان ذرائع سے بنائی ہے. پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اس کا فرانسک آڈٹ ہوگا، پھر وہ دیکھا جائے گا حالات کیا ہیں. یعنی کو 50 کی شرطیں لا کے انہوں نے جو ویڈیو ہے اس کو ثبوت کے طور پر ماننے کی، یعنی 50 کی شرطیں جو رکھی ہیں کہ ثبوت کے طور پہ آپ تب مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر کیا ہے، جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے، فرض کریں کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو، انہوں نے آپ سیلفیاں بنائی ہیں. اگر خود نہیں بنائی ہوئی تو دوسروں نے بنائی ہوئی ہیں. اب جو دوسرے ہیں وہ منظر عام تے نہیں آ رہے،
وہ پھڑے نہیں جا رہے یا ان کا موبائل سے کیمرہ میں سے چیزیں نہیں نکل رہی، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب تھلے جڑا مجسٹریٹ بیٹھا ہے یا ایڈیشنل سیشن جج بیٹھا ہے وہ کی حیثیت ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ چلا جائے، تو وہ بھائی نے بندے چھڑنے ہی نہیں، ہو کی کرے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر حکومت کو سب سے پہلے تو وہ از خود نوٹس کیس جو ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے اور اس کے خلاف جانا چاہیے۔ پائن ہوتے فیئر چیف جسٹس صاحب بیٹھے نے، گڈ ٹو سی یو والے، وہاں پر کیا کوئی انصاف کی کسی پاسے وہ ساہ نہیں آن دے رہے انصاف نو، ٹھیک ہے، وہ گل کٹیا ہی جا رہا ہے، لہٰذا پھر پائن تکے شاہی والا سلسلہ جو ہے نا وہ سب پاسے جاری ہو ساری ہے۔ تو ملٹری کورٹس واحد راستہ بچتا ہے۔ ابھی بھی آج جو میں نے دلائل سنے ہیں، فیصل صدیقی صاحب ہیں ایک وکیل ہیں، ان کے جو میں نے دلائل پڑھے ہیں، انہوں نے بڑا واضح کہا کہ جی میں ملٹری کورٹس کی تشکیل کے خلاف نہیں، اور میرا موقف یہ بھی نہیں ہے کہ جناب یہ جو ملٹری کورٹس میں سویلین کو ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، یہ جو ایکٹ ہے 1952 کا آفیشیل ملٹری سیکرٹ ایکٹ، اس کے تحت یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جناب مخصوص لوگوں کو آپ وہاں بھیج دیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ کون ڈیسائیڈ کرے کہ جناب یہ کیس ادھر جانا تو یہ ادھر نہیں جانا؟ یعنی اب اس واقعے کے اندر اگر 100 بندے پہ ایف آئی آر ہے 100 دی 100 جاوے نا، پھر تسی ادھے ادھر بھیج دیو ادھے ادھر بھیج دیو، یہ چیز ڈویژن غلط ہے۔ ایکچولی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ٹھیک بات مجھے لگتی ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے جیسا کہ ابھی وہ چل رہی تھی پٹی ایک میں نے پڑھی ہے کہ فوج چارج تو کر سکتی ہے لیکن ٹرائل تو سول عدالت میں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ سپریم کورٹ کے ریمارکس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے یہ جیو کے اوپر اس پٹی کو پڑھا ہے۔ تو سر اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر میں آپ سے عرض کروں کہ حکومت اپنا فیصلہ دے۔ 14 مئی کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل نہیں ہوا، تب بھی یہ گزارش کی تھی خاک سر نے کہ حضور جو مرضی ہے جو دل کردہ یہ فیصلہ دے رکھو، الیکشن نہیں جو ہونا پنجاب وچ، یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابھی بھی یہ بات جو ہے، اب تو وزراء دو وفاقی وزراء خود بول اٹھے کہ حضور جو دل کرتا یہ کر گزرو، فیصلہ نہیں ہونا۔ اگر ملٹری کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ آیا تو اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا جناب کہ ایک جو سینئر ترین جج ہیں انہوں نے بینچ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی اندیشہ یہ ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ جو ہوگا اس کے حالات بھی 14 مئی والے ہو جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جڑا ادو تسی فیصلہ دیتا سی 14 مئی والا، اسی اتنے عمل نہیں کیتا، ایتے بھی نہیں جو ہونا، لہذا سوچ سمجھ کے فیصلہ دینا۔ تو مقصد ہے کہ بتایا یہ گیا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوندی بہو جی، تے لہٰذا تسی نا اس طرح دی حرکت نہ کرنا کہ تہاڈا فیصلہ ہوئے اور عمل نہ ہوئے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک شاخ پہ الو نہیں بیٹھا ہوا، انفارچونیٹلی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا وہ والا سین ہے۔ تفتیشی سے لے کے نا سر، مقدمہ درج کرنے سے لے کے تفتیشی سے لے کے پائن ہائی کورٹ دے جڑا اہلمند ہے اتوں اور جج اور لوئر کورٹ دے اہلمند جج سپریم کورٹ تکر تے دوجے پاسے حکومت تکر فیڈرل منسٹر تے پھر پائن وزیر خزانہ تکر، وہ سارے دے سارے جڑے نا ایسی چیزاں پئیاں نے ساڈے ملک دے وچ کہ ڈر لگتا ہے اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھ کر چلے تو انصاف ہوتا نہ سر نظر آ رہا ہے، نہ امید باقی رہ رہی ہے کہ اس ملک میں کوئی انصاف ہو سکتا ہے۔ یہ وہ نا امیدی کا عالم ہے جس میں اگر ہم زیادہ دیر زندہ رہے تو ساہ کٹے جان گے۔ بہتر یہ ہے کہ حضور کوئی امید علی گفتگو بھی کرو، کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جائیں۔ فوج جتنے شدید غصے میں ہے وہ میں آپ کو اس سے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور ابھی بھی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے نہیں چھڑنا انہوں نے، اور چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ 9 مئی کے واقعات ایسے واقعات نہیں ہیں کہ آپ نے جناب پنجاب اسمبلی کے باہر ٹیرن اگ لائی تو گھر چلے گئے، نہیں سر، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اس طرح سے جانے دیا جا سکے گا، نہ ہی کوئی جانے دے گا۔ کسی غلط فہمی مت رہیں، اس بات پر یقین رکھیں کہ جنہ ذمہ دار ہے سر ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں ملے گی،
باقی جو جدہ دل کرتا ہے زور لا کے دیکھ لے. میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ.